کہ آپ صرف انسانوں کے نبی ہیں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ عرب ایک جانور تھا صحرا میں، جانور، یہ چھپکلی تو آپ دیکھتے ہو نا گھروں میں ہوتی ہے چھپکلی، یہ چھپکلی کو آپ تقریباً کوئی آپ 20 ٹائم بڑا کر دو، اتنی بڑی چھپکلی، اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور عربی میں ضب کہتے ہیں۔ عرب اس کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، جنگلی جانور ہے، بڑا بدصورت، دیکھ کے نفرت آتی۔ ایک بدو اس گوہ کا شکار کر کے واپس جا رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس کو دیکھا تو ایک سے کہنے لگا یہ مجلس کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی یہاں گزرے تو کہے گا یہ بیان کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ مجلس کیا ہے؟ تو اس سے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں۔ تو وہ اس نے اپنے اونٹ کو موڑا اور آ کے نیچے اترا اور کہنے لگا انت الذی تقول ما تقول، تو ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس نے گوہ جو رسی سے باندھی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی، مار کے لایا تھا، اس کو رسی کو کھولا اور اس کو یوں اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اومن او یومن ھذا الضب، یہ جانور اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ مویا تھا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا؟ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا؟ لہذا وہ چوڑا ہو کے کھڑو گیا، اب وہ ایسے پڑی ہو یہ مردہ، ہاں واہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، وہ بدو بھی ویکھی جاندے بھی ہوندا کی، تو آپ نے ایک نظر دے کر کہا یا رب، اے گو۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، اس کی گردن نہیں ہوتی، بالکل اندر بڑی ہوندی، تو اس نے یوں سینہ اوپر اٹھایا، پورا سینہ اوپر اٹھایا اور اس نے کہا گو بے زبان، مری ہوئی، اس میں زندگی آئی اور میرے نبی کی کرامت اور معجزہ ظاہر ہوا کہ گوہ نے عربی زبان میں کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ انہوں نے کہا لبیک، میں حاضر، و سعدیک، میرے بھاگ جاگے، میری خوشبختی کہ دو جہان کا سردار مجھے بلائے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور آگے جو اس نے ہمارے نبی کو ٹائٹل دیا، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1177 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، 1100، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، 1177 صفاتی ناموں میں اس نام جیسا نام مجھے نہیں ملا۔ گوہ نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا، گوہ نے۔ سنو، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُّ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ یہ میرا رب کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کی خوفناکی کو میرا اللہ بیان کرتا ہے کہ اس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک دن ہے۔ اب گو کیا کہتی ہے؟ یا زین من یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، پر آپ کی ذات کے برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہو کیا ٹائٹل دیا ہے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جتنی گو قدر کیتی آئی اتنی آپاں کر لیے تو کم بن جاوے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ وہ بدو پہلے અહીં کھلوتا ہے، پھر અહીં ہو گیا، اس جگہ لبی ہے تا کم اور ہوندا پیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو، یہ کیا ہو؟
آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی بندگی کرتی ہو؟ ان کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ واہ واہ واہ، کیا عربی بولی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، سلطنت زمینوں میں، راستے جنت راستے سمندر میں، رحمت جس کی جنت میں، عذاب جس کا جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ بدو کی آنکھیں پھیل رہی ہیں اور حیران پریشان کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور صرف اتنا کافی نہیں تھا، جیسے گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے کئی فتنے آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، تو اس نے آگے کہا وخاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ناکام۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے، باقی سب راستے کی چیزیں ہیں۔ تم یہاں آ گئے، یہاں کے پاسپورٹ مل گئے، یہاں کچھ پیسہ مل گیا، کچھ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، افغانستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، فیجی میں، ہوائی میں، ہانگ کانگ میں، جو جہاں ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا تو ہلاک۔ مدینے میں بھی مرا اور اللہ کو ناراض کر کے مرا، ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا، عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا، اور ابو لہب مکے میں مرا تھا۔ مکے مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا، مدینہ مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا۔ پاک کرنے والا ایک ہی عمل ہے کہ اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈال دو، اپنا لو، نقل مار لو۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، پتہ نہیں تھے ہوندے پاکستانی تو ہو جاندے، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا، میرے حبیب کی روپ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے گہرے حساب نہیں لے گا، جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ ایک بدو نے آ کر پوچھا، دیہاتی بڑے مزے کی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے، تو ایک دیہاتی آ گیا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں ہو گئی، موجاں، بخن 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 بخن، موجاں ہو گئی، موجاں، مزے ہو گئے، مجمع گجراتی بول، مجمع یا رسول اللہ، مجمع۔ آپ نے فرمایا کس بات میں مجمع؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ہے پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، چلو جاتے نو کی آکھنا۔ تو بھائیو میرے اللہ نے ایک ہی سے پیار کیا اور حد کر کے، انتہا کر کے کیا، اس سے ہم بھی پیار کر لیں، جس کے اللہ چہرے کی قسم اٹھائے، جس کی زلفوں کی قسم اٹھائے۔ والضحى واللیل اذا سجا، اس کا ایک ترجمہ ہے جو سب مفسرین نے کیا کہ روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم۔ امام رازی مفسرین کے سردار ہیں، انہیں دو ترجمے اور کیے، وہ بتاتا ہوں۔ والضحى، میرے محبوب تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے گناہ گاروں کو تو چھپا لے گا قیامت کے دن۔ تیسرا ترجمہ جو سب سے مجھے پیارا لگتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا زیادہ ہے، والضحى، میرے محبوب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، مجھے اس نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا،